میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا زاہد محمود صاحب۔ کیا کہیں گے یہ جو سری لنکا گارڈین میں انکشافات کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے افغانستان میں ایک آمرانہ نظام حکومت قائم ہے جس کو شریعت کا نام دیا گیا ہے؟ جی آف کورس پاکستان تو بڑا زبردست طریقے سے اس چیز کا پرچار کر رہا ہے اور بتا رہا ہے دنیا کو کہ کس طریقے کا یہ افغانستان کو گورن کیا جا رہا ہے۔ انفارچونیٹلی کابل سے افغانستان کی گورننس نہیں ہو رہی، یہ ایک ہب بن گیا جی ٹیررسٹ گروپس کا، چلڈرن آف کانفلکٹس کا، اسی کی ریفلیکشن کی ہے سری لنکن جریدے نے۔ اور یہ پوری دنیا، ابھی آپ کو اگر یاد ہوگا سیکیورٹی کونسل میں جو تقریریں کی گئی پچھلے مہینے افغانستان کے بارے میں، تو یورپین کنٹریز ہوں، ریجنل کنٹریز ہوں، سب نے وہاں کے ٹیررزم کے اوپر، وہاں کے ہیومن رائٹس وائلیشنز کے اوپر، خواتین کے حقوق کے اوپر، اور یہ جو شریعت کے نام پر بدنما قسم کے یہ جو انہوں نے لاز پاس کیے ہیں جی، انٹیمیڈیشن کوئرژن کے، اور بالکل ڈفرنٹ سیگمنٹس میں افغانستان کی سوسائٹی کو انہوں نے بانٹ دیا ہے، ہیوز اور ہیو ناٹس میں بانٹا ہے، خواتین اور مردوں میں بانٹا ہے، پاورفل اور غریب میں بانٹا ہے، تو ڈفرنٹ لائنز انہوں نے کھینچ دی ہیں۔ تو انفارچونیٹلی چلڈرن آف کانفلکٹ وہ اپنی طاقت میں رہنے کے لیے اس طرح کے لاز لا رہے ہیں، پوری اسٹیٹ کا انہوں نے اسٹرکچر تباہ کر دیا۔ اس لیے تو جب ہم بات کرتے ہیں اپنے آپریشنز کی، اگر اس کا میں لنکیج کریٹ کروں جو افغانستان کے اندر ہو رہے ہیں، تو ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ دس از ناٹ اگینسٹ افغانستان، دیز آپریشنز آر ناٹ اگینسٹ دی پیپل آف افغانستان۔ یہ تحریک طالبان افغانستان کے خلاف ہے، ان پراکسیز کے خلاف ہے جو وہاں سے آپریٹ کرتی ہے، ان دہشت گرد گروہوں کے خلاف ہے جو وہاں سے آپریٹ کرتے ہیں، اور ان گروپس کے خلاف ہے جو وہاں سے ایک کنسورشیم اسٹیبلش کر دیا گیا جس کی ماسٹر پراکسی جو ہے وہ تحریک طالبان ہے۔ تو پورا اسٹرکچر ہی ختم ہو گیا، اس لیے ان کے جو ڈائلاگ آپ دیکھ لیں وہاں پہ آپ کو ڈپلومیسی پالیٹکس اس لیے نظر نہیں آتی کہ یہ ایک جتھا ہے جو وہاں پہ رول کر رہا ہے۔ آپ ان کی وار فائٹنگ دیکھ لیں، وہ ٹیررزم سے ریلیٹ ہوگی، اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا۔ تو دس از اے سیریس کنسرن، اور سری لنکا اور ریجنل کنٹریز جو ہے وہ اسی طرح اس لیے ان کے اوپر لکھ رہی ہیں، اینڈ دیٹ نیڈس ریجنل اپروچ۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ کیا کہیں گے موجودہ جو طالبان رجیم ہے وہ کس طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے؟ یہ تو اب عالمی جریدوں میں اس کے انکشافات ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو افغانستان کی صورتحال ہے اور یہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب عالمی برادری بھی جو ہے وہ پاکستان کا جو موقف ہے افغانستان کے حوالے سے وہ شیئر کرتی ہے، اور یہ موقف جو ہے اب بتدریج افغان عوام کے اندر بھی تقویت پا رہا ہے کہ جو افغان طالبان ہیں ان کا مکمل جو فوکس ہے وہ اس خطے میں بھارت کے ایک پراکسی کے طور پہ دہشت گردی کی سرپرستی کرنا ہے، اور عالمی اور علاقائی دہشت گرد تنظیموں کو یہاں پہ منظم کرنا، ان کی حوصلہ افزائی اور سرپرستی کرنا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے کروڑوں افغان عوام کی مسائل حل کریں، ان کے لیے ایک بہتر معیار زندگی دیں، ان کو امید دیں، اور ملک کو ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ ترقی و خوشحالی کے سفر میں پاکستان اور دیگر ہمسایہ ممالک کے تعاون سے آگے بڑھائیں۔ تو یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ چاہے اقوام متحدہ ہو، عالمی برادری ہو، دیگر ممالک ہوں، وہ پاکستان کے موقف کو بھی شیئر کرتے ہیں، اور یہ جو حال ہی میں مذاکرات کی بھی کوشش چین کی جانب سے کی گئی ہے، اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ متعدد جو سفارتی کوششیں چین، سعودی عرب، ترکی اور قطر کی معاونت سے کی گئی ہیں، ان کو کابل انتظامیہ نے صرف وقت ضائع کرنے اور اپنے دہشت گردی کے نظام کو مزید منظم کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، اور حقیقت میں انہوں نے ابھی تک کوئی مؤثر یا ٹرانسپیرنٹ کارروائی کسی دہشت گرد تنظیم جو کہ پاکستان کے خلاف حملوں میں ملوث ہے ابھی تک نہیں کی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سید محمد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ معروف عالمی جریدے سری لنکا گارڈین کے مطابق طالبان رجیم نے افغانستان میں شریعت کے نام پر ایک سخت گیر آمرانہ اور غیر نمائندہ نظام قائم کر رکھا ہے۔ طالبان رجیم میں اقتدار شیخ ہیبت اللہ اخونزادہ اور ان کے چند قریبی ساتھیوں کے ہاتھ میں مرتکز، ادارہ جاتی نظام عملاً غیر فعال ہے، نہ انتخابات اور نہ ہی عوامی نمائندگی، حکمرانی مکمل طور پر آمرانہ طرز پر چلائی جا رہی ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جان لیتے ہیں، ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد غزالہ نورین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ غزالہ، بتائے گا کیا لکھا گیا ہے اس جریدے میں اس حوالے سے؟
तालिबान रजीम इक़्तिदार शेख हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा और उनके चंद करीबी साथियों के हाथ में मुर्तकिज़ है और इदारा जाती जो निज़ाम है वो इस वक्त अफगानिस्तान में अमलन गैर फ़ाल है। ना इंतखाबात और ना अवामी नुमाइंदगी, हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर आमिराना तर्ज पर चलाई जा रही है। श्रीलंका गार्डियन का ये कहना है कि फैसला साजी कंधार के मुख्तसर हल्के तक महदूद रह गई है और शफाफियत और एहतसाब का भी मुकम्मल फुकदान है। हुकूमती इक़दारों के बजाय फरमानों और अहकामात पर मुबनी कंट्रोल में तब्दील हो चुकी है। हुकूमती वज़रा और इदारे फैसला साजी में मुकम्मल तौर पर बेख्तियार हो चुके हैं, जबकि जो तमाम अमूर हैं वो शेख हैबतुल्लाह के फरमानों और अहकामात के ताबे हैं। इस अहम रिपोर्ट में श्रीलंका गार्डियन की जानिब से ये भी कहा गया है कि इख्तिलाफ राय को दबाया जा रहा है और खामोशी को जबरदस्ती रजामंदी के तौर पर पेश किया जा रहा है। तालिबान रजीम का जो तर्ज हुकूमत है वो इस्लामी असूलों से भी मुतसादिम करार दिया गया है। ख़वातीन, तालीम, रोजगार और अवामी जिंदगी से खारिज हो चुकी हैं, जबकि निस्फ आबादी को गैर मौसर कर दिया गया है। निसाब से शदीद और साइंसी अलूम का इखराज, नजरियाती तालीम को फ़रोग़ देकर मुस्तक़बिल की अफरादी क़ुव्वत कमज़ोर की जा रही है। तालिबान रजीम का अदालती निज़ाम गैर मसावी करार दिया गया है और इसके साथ ही इस रिपोर्ट में तमाम शहरियों को ये बताया गया है कि तमाम शहरियों को सख्त सज़ाओं का सामना है, जबकि बाअसर अनासिर महफूज रहते हैं। मीडिया के हवाले से भी कहा गया है कि मीडिया हो, तालीमी इदारे या सिविल सोसाइटी, इन सब पर पाबंदियां लगाकर एहतसाब से तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इमदादी निज़ाम में मुदाखलत और वसाइल के गलत इस्तेमाल मुआशी बदहाली को मजीद बढ़ा रहे हैं और निस्फ से ज़ायद आबादी सिर्फ इंसानी इमदाद पर इन्हिसार कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गजाला नौरीन, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रही थी। मारूफ आलमी जरीदे श्रीलंकन गार्डियन के मुताबिक तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान में शरीयत के नाम पर एक सख्त गिर आमराना और गैर नुमाइंदा निज़ाम कायम कर रखा है। तालिबान रजीम इक़्तिदार शेख हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा और उनके चंद करीबी साथियों के हाथ में मुरतकिज़ होकर रह गया है।